اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تھوڑے دن تک یہ آرٹیفیشل لائف ہوگی آپ کی، بالآخر آپ نے بوڑھے ہونا ہے. اتنی بڑی حقیقت سے کیوں بھائی جان چھڑا رہے ہو، کیوں آنکھیں بند کر رہے ہو؟ یہ تو کافر پہ یہ چیزیں کافر نہیں سوچتا، وہ اس لیے نہیں سوچتا یہ چیزیں. وہ کہہ رہے ہیں یار جب ایک چیز ہونی ہے تو ابھی سے سوچ کے ٹینشن کیوں لو. ہم بچپن میں ایک واقعہ اپنے ٹیچروں سے سنتے تھے اسکول میں، شاید آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہو، کہ ایک انگریز تھا، کیپٹن تھا جہاز کا، بحری جہاز کا، شپ کا. اطلاع آئی کہ جی جہاز ڈوبنے والا ہے. سب بھاگ رہے ہیں، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی ہاں وہ چیخو پکار. وہ آرام سے اخبار لے کے نا میز پہ ٹانگ رکھ کے مطالعہ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی موٹیویشنل اسپیکر نے یہ واقعہ بنایا ہو. اس زمانے میں بھی تو موٹیویشن ہوتی تھی نا، تو ہمارے استاذ نے ہمیں سنا ہے واقعہ، ہم نے بھی کہا سبحان اللہ کتنا اچھا آدمی تھا. اب ہم کہتے ہیں یہ وہی ہے جیسے چائے میں ملائی میں پھونک مار کے چائے پی جاؤ. یہ واقعہ بھی کسی نے لمبی پھینکی ہے، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، صرف موٹیویشن کے لیے. کہ میں نے پچھلے ہفتے پورا بیان اسی پہ کیا تھا نا، چائے کی ملائی میں پھونک مارو اور پی جاؤ. اس پہ کسی نے میم بنائی، ایک بندہ فون، یہ بڑا موٹیویشن اسپیکر نے نا موٹیویشن کی ہے کہ مصیبتیں چائے کی ملائی کی طرح ہوتی ہیں، پھونک مارو اور چائے پی جاؤ. تو زندگی میں جب ٹینشنیں آئیں پھونک مار اور زندگی کو انجوائے کر. تو اس نے کہا بھائی یہ بہت اچھا بیان ہے حضرت کا، پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اس نے بتایا کہ ایک آدمی نے فون کیا، میرا باپ آئی سی یو میں، میری ماں یہ، میری بیوی یہ، کہہ رہا ہے مصیبتیں لائف میں چائے کی ملائی کی طرح ہیں، پھونک مار اور. اس نے کہا بغیرت، جوتا اتار کے مارا، میرا باپ آئی سی یو میں، پھونک ماروں. تو خیر ہمیں موٹیویشن کے لیے استاذ نے بتایا. اخبار پڑھ رہے وہ کیپٹن، لوگ آئے کہ سر جہاز ڈوبنے والا ہے. آپ کیا کر رہے ہو؟ اخبار پڑھ رہے ہو. یار اخبار پہ ایک اور لطیفہ یاد آیا ہے، اس کو بند کر دیں، ابھی کوئی کیمرے سے ریکارڈ کر لے گا. ایک بڑی زبردست اخبار پڑھنے پر ایک چٹکلا آیا تھا، بڑا سبق آموز، لیکن آج کل لوگ کہیں سے ریکارڈ کر کے پھر وہ میمز بنانے والوں کو موقع مل جاتا ہے. روڈ رہے نہیں تو ایسے ہی ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا. تو کبھی چھاؤں میں اکیلے میں ملے تو انشاءاللہ. تو کیپٹن صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ غم ہی نہیں ہوں. کسی نے آ کے کہا سر آپ کو خبر نہیں ملی ہے کہ جہاز ڈوبنے والا ہے؟ اس نے کہا ڈوبنے والا ہے. تو سر آپ نے کیا کوئی بندوبست کر لیا ہے جہاز کو بچانے کا؟ نہیں بھائی کوئی بندوبست نہیں، سارے اسباب فیل ہو چکے ہیں. تو سر پھر آپ بڑی تسلی سے بیٹھے ہوئے. تو سر نے جواب دیا کہ دیکھو جہاز تو ڈوبے گا، ہم سب مریں گے، اب ہمارے اختیار میں اس کو بچانا ہے نہیں، تو جو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا میں اس کو ویسٹ کیوں کروں، اخبار پڑھوں. یعنی جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اتنی حد تک تو یہ واقعے سے یہ بات ملتی ہے کہ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ غم نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیسے نہ کرے غم؟ کیا سوچ کے غم نہ کرے؟ یہ سوچ کے غم نہ کرے کہ اس کا متبادل مجھے اللہ دے گا. اور یہ ٹائم ضائع نہ کرو. تو اخبار پڑھ کے ضائع ہی تو کر رہے ہو. آپ اخبار اس لیے پڑھتے ہو، خبریں ملیں گی تاکہ آپ فیوچر کے حساب سے اپنی لائف کو ایڈجسٹ کرو. آپ کے کرنا کل کیا کرنا ہے. جو آدمی خبریں نہیں پتہ ہوتا وہ پاگل ہوتا ہے، یعنی اس کو عجیب عجیب باتیں پھینک رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا نیوز کی جن لوگوں کو اطلاع ملتی رہتی ہے تو وہ تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ کرنے میں مدد ملتی ہیں یہ چیزیں. اب محترم آپ اخبار پڑھ کے آپ کو ملے گا کیا؟ اب یہ ٹائم ویسٹنگ ہی ہے. اب آپ دیکھو کہ اس ٹائم ویسٹنگ کو موٹیویشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنا دماغ ہٹانے کے لیے کیا کر رہا ہوں تاکہ مرنا تو ہے، تو یہاں تک بھی ٹھیک ہے.
لیکن میں اپنا ٹائم مفید کام میں لگا رہا ہوں. بھائی مفید کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے نالج برائے نالج, یہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. خام خواہ کی نالج جس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ آپ کے لیے سوائے آپ کو درد سر بننے کے اور آپ کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا اس کا. جیسے فضول باتیں کرنے سے انسان کا دل خراب ہوتا ہے, خوب سمجھ لیں فضول معلومات سے بھی انسان کا دل خراب ہوتا ہے. ہر فضول کام سے انسان کی روحانی طاقت کم ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایک مثال دیتے تھے کہ ایک پیاز بیچنے والا سارا دن بولتا رہتا ہے پیاز اتنے روپے کلو, پیاز اتنے اتنا بولتا ہے نا, فرمایا اس کی روحانی قوت کم نہیں ہوگی کیونکہ وہ ضرورت کے لیے بول رہا ہے. اور ایک آدمی ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بول رہے نا پیاز اتنے روپے لو, پیاز اتنے روپے لو, 10 دفعہ بھی یہ جملہ بولے گا, اس کی روحانی جو کیفیت ہے وہ خراب ہو جائے گی, اس کی عبادت میں لذت خراب, اس کا دل اجڑنا شروع ہو جائے گا. یہ بہت اہم مثال ہے. جب بھی آپ کوئی لا یعنی کام کرتے ہیں خوب سمجھ لیں, لا یعنی کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں, جس کی کوئی ریزن ہی نہیں ہو. لوگ آپ سے پوچھ رہے کیوں کر رہے ہو, آپ کہہ رہے ویسے ہی. جب بھی کوئی ایسی بات کریں گے, ایسا کام کریں گے, ایسی چیزیں سوچیں گے, ایسی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے جو لا یعنی ہیں, اس سے آپ کی روحانی کیفیت ختم, نمازوں میں لذت ختم, تلاوت میں لذت ختم, ذکر کی لذت ختم, اور آپ کی طبیعت گناہوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گی. گناہوں کی طرف طبیعت مائل ہونا شروع ہو جائے گی. تجربہ کر کے دیکھ لیں, کبھی نماز میں دل لگ رہا ہو, ذکر میں دل لگ رہا ہو, کاموں میں دل لگ رہا ہو, تو آپ تھوڑی دیر کے لیے فضول کام شروع کر دیں آپ جس کا کوئی نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت. آپ دیکھیں آپ کا دل, آپ کے دل میں نا ایک خوشی کم ہونا شروع ہو جائے گی, دل کا سکون برباد ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے والذین هم عن اللغو معرضون, ایمان والے لغویات سے اعراض کرتے ہیں, فضول کاموں میں نہیں پڑتے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد, ان کا فتویٰ نظر سے گزرا, کسی نے ایک فضول سے سوال پوچھا, ان کو جواب آتا بھی تھا, انہوں نے جواب نہیں لکھا. انہوں نے کہا اس کے سے یہ پوچھ کے آپ نے کیا کرنا ہے, اپنا بھی ٹائم بچاؤ بھائی, ہمارا بھی ٹائم بچاؤ, فضول باتیں کیوں پوچھ رہے ہو. تو خیر میں جلدی سے اپنی بات کی طرف آتا ہوں. نبی قرآن کیا اجر کیا بیان کرتا ہے, اس دنیا کو قرآن لفٹ نہیں کراتا. قرآن کہتا ہے دیکھو اگر اس دنیا میں اجر ملنا ہوتا تو دنیا میں سب سے بڑی نیکی اللہ کے لیے جان دینا ہے. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ کے لیے جان دینا. اس کو تو اجر مل ہی نہیں سکتا دنیا میں, کیونکہ اس نے جان دے دی تو رزلٹ کم نکلے. اب جیسے یہ پولیس والا جس نے ڈاکو پہ فائر کیے, ڈاکو نے اس پہ فائر کیے, اگر یہ شہید ہو جاتا, اس کو آپ 50,000 کیا 50 کروڑ بھی دے دیتے, اس کے کسی کام کے نہیں تھے. حالانکہ قربانی اس کی زیادہ, جان پہ کھیل گیا, یعنی اس نے تو جان ملک کے لیے, پبلک کے لیے, قوم کے لیے اس نے جان قربان کر دی. اب آپ مجھے بتاؤ, کسی انگریز سے پوچھو, کسی لبرل آدمی سے پوچھو کہ یار یہ دنیا میں کتنی دھاندلی ہو رہی ہے بھائی, کہ جو آدمی زخمی ہوتا ہے, جو فوجی زخمی ہوتا ہے, جو پولیس والا زخمی ہوتا ہے, اسے تو آپ پیسے دے رہے ہو, اور جس نے جان ہی قربان کر دی اسے کوئی معاوضہ نہیں ہے. یہ دھاندلی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں, اس سے پتہ چلتا ہے دنیا میں انصاف نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. امریکن فوجی جو افغانستان آتے تھے نا, جو زخمی ہو جاتا تھا واپس جاتے تھے, کہتے ہیں بڑا پروٹوکول, امریکن آرمی ہے بھائی, وہ بڑا الاؤنس ملتا ہے وہاں پہ بھائی, یہ سن آف نیشن ہے, ایسے ایسے القابات. لیکن جو مر گئے انہیں کیا بڑے خوبصورت تابوت میں, ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, تابوت میں سلوٹ اور قبر میں توپوں کی سلامی. مردہ کہتا ہے بھائی میری صحت پہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا.
جس نے بڑی قربانی دی اسے کچھ بھی نہیں مل رہا، جس نے چھوٹی قربانی دی اسے پیسے مل رہے ہیں۔ بڑی قربانی تو ملک کے لیے جان دے دینا ہے، جو شہید ہوتا ہے اس نے تو سب کچھ قربان کر دیا، اس سے بڑی قربانی کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے اس دنیا میں بدلے کا سسٹم رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم جس کے لیے قربانی دو گے وہ اپنی طرف سے تمہیں 50,000 دے دے، لاکھ دے دے، 3 لاکھ دے دے، تمہارا ہیڈک اور اس کا ہیڈک۔ جو میرے لیے قربانی دے گا نا، اب یہ پولیس والے نے اگر اللہ کی رضا کے لیے اس ڈاکو کو مارا، قوم کی خدمت بھی اللہ کی رضا ہی ہے، دنیاوی مفاد پیش نظر نہیں تھا، کس کو خوش کرنا تھا؟ اللہ کو، کہ اللہ دنیا سے اللہ کو ڈاکو کا مرنا بہت پسند ہے، یہ پہلے سمجھیں، کیونکہ کچھ صوفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کہاں چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق مرے، اللہ تو غفور الرحیم ہے اور ہمارے نبی تو رحمت للعالمین۔ بعض لوگ نا یہ بھی ہیں کہ اللہ تو چاہتا ہے اس کو ایکچولی اس کو سمجھاؤ، ڈاکو کو کیا کرو، اس کو سمجھاؤ۔ ایسے میرے پاس بھی عجیب عجیب قسم کی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ ایک پولیس والے نیو کراچی میں ڈاکو کو مارا تو وہاں کچھ لوگ آئے کہ دیکھیں یہ کتنا غلط ہوا ہے نا، پہلے پبلک نے کوٹا پھر پولیس نے مارا، یہ بہت، یہ آخر وہ بھی مجبور ہوگا نا۔ تو میں نے کہا جن کو مار رہا ہے وہ تو مجبور نہیں ہے، وہ تو ان کا تو کوئی خون، اگر پیٹرول مہنگا ہوا ہے صرف ڈاکو کے لیے تھوڑی مہنگا ہوا ہے کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے تو اب لوگ کیا کریں، چینا جھپٹی ہی کریں گے۔ تو بھائی مہنگائی تمہارے لیے بڑی ہے تو اس کے لیے بھی تو بڑی ہے جس کے تم پیسے چھین رہے ہو، وہ اس مہنگائی میں کہاں سے اپنے بچوں کو کھلائے گا؟ یہ بہت جملہ سننے کو ملتا ہے، مجھے بڑا غصہ آتا ہے اس جملے پر۔ آج بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ اتنی مہنگائی یقیناً بڑھ گئی ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے، اس پہ تو گانے آ گئے ہیں اب مہنگائی پہ، تو جانے کہاں گئے وہ دن ٹھیک ہے، اس طرح کے نا گانے آ رہے ہیں، میمز بنا بنا کے نا وہ گانے لوگ چلا رہے ہیں کہ جب پیٹرول اتنا ہوا کرتا تھا اور ہم رو رہے تھے اس کو، اب کتنا ہو گیا، ڈبل ہو گیا۔ تو اس پہ تو میمز آ رہی ہیں۔ آج ہی کسی نے کوئی گانا بھیجا، میں نے پھر شیئر کیا نا لوگوں کو، گانا سننا تو جائز نہیں لیکن وہ ٹکڑا لگایا ہوا تھا میمز کے لیے۔ تو مہنگائی یقیناً بڑھ گئی ہے، غریب بہت پریشان ہو گیا ہے، لیکن کمبخت تو جس کو لوٹ رہا ہے وہ بھی تو اسی مہنگائی کا ڈسا ہوا ہے، جائز کہاں سے ہو گیا آپ کے لیے اس میں چوری کرنا اور لوٹ مار؟ یہ بالکل ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنی مہنگائی میں لوگ بیوی کو کیسے پالیں گے، تو میں کہتا ہوں اگر نہیں کرو گے تو اس کا باپ کیسے اپنی بیٹی کو پالے گا اتنی مہنگائی میں؟ تو باپ کے لیے رشتہ تلاش کرنا مشکل، وہ باپ 6 بیٹیوں کو مہنگائی میں پال رہا ہے اور آپ ایک جوان جس کی کمانے کی عمر ہے اس کو آپ بیوی کو نہیں پالنے دے رہے اس مہنگائی میں، نکاح سے روک رہے ہو۔ تو الٹی کہانی ہے، بالکل کھوپڑی استعمال ہی نہیں کرتے تبصرہ کرنے سے پہلے، ہر آدمی پھینک رہا ہے بس بیٹھے بیٹھے نا، اور سامنے والا بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، لپیٹ رہا ہے وہ لپیٹ رہا ہے بیٹھ کے۔ تو ڈاکو، اگر ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ یار مفتی صاحب ہم اگر دکان میں جھوٹ نہیں بولتے، 2 نمبری نہیں کرتے، پبلک تو پھر مال خریدتی نہیں ہم سے، کچھ تو گنجائش ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جھوٹ بولیں، لیکن پھر آپ جس دکان سے پینٹ خریدنے جائیں گے نا اس کو بھی میں یہ بولوں گا اس کو ٹوپی کرا دیں، کیونکہ آج کل سچ بول کے مال بکتا نہیں۔ میں نے کہا پھر جب آپ برگر کھانے جاؤ گے نا، اگر انڈے والا کھاؤ گے تو کچھوے کا انڈا بھی ہو سکتا ہے اس میں اور مرغی کا بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں چلتا، سنا ہے، میں نے کھایا نہیں کبھی الحمدللہ، پکنے کے بعد کیا پتہ چلے گا۔ تو اگر کوئی کہے تو وہ کہے گا مہنگائی میں، پھر لاہور میں جو گدھے کھلائے گئے ہیں وہ بھی مہنگائی کی وجہ سے ہی تو کھلائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا یار عام گوشت ہمیں پڑتا ہی نہیں ہے، ہم اگر بکرا کاٹیں اور گائے کاٹیں، وہ نہاری بنائیں، وہ ہمیں ایکسپینسو ہے وہ بہت زیادہ، تو ہم نے گدھے ودے کا سیٹ اپ کر کے دیکھا، وہ ہمیں کیا کر رہا ہے، مہنگائی کے دور میں سستا پڑ رہا ہے۔ تو اگر جھوٹ بولنا میرے بھائی 2 نمبری جائز ہے، اور آپ شیطان آپ کو یہ کہہ کے پٹیاں پڑھا دیتا ہے کہ یار میں کیسے گزارا کروں، میں کیسے، وہ کپڑے کا بزنس تھا ان کا، تو چائنا کا مال کو جاپان کا کہہ کے بیچ رہے تھے، جاپان والا پتہ نہیں ہر جو دیکھتے ہیں نا کہ اس کے والے پہ کون سی ٹوپی اس پہ آئے گی آج کل تو دکاندار ہے نا وہ سر کا سائز دیکھ کے ٹوپی دیکھتا ہے،
کہ یار یہ اتنا بڑا سر ہے, اس پہ تھوڑی بڑی والی ٹوپی آئے گی, یہ چھوٹا سا ہے, اس پہ چھوٹی سی ٹوپی بھی آ جائے گی. تو اس کے حساب سے ٹوپیاں لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو کیا پٹیاں پڑھانی ہیں. مجھے جب کسی نے پٹی پڑھانی ہوتی پتہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ الحمدللہ زیادہ تر لوگ نہیں پڑھاتے پٹیاں, لیکن جب مجھے ٹوپی کرانی ہوتی پتہ ہے, ارے مفتی صاحب, دکاندار ایسے کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ تو فری میں مجھے 2 دے دے گا. بعض دفعہ ایسے ہوا ہے, اکثر لوگ ہمارے ملک میں ابھی ایسے الحمدللہ نہیں ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو جن نے مجھے چیزیں بیچی ہیں وہ کہیں گے یار ہمارے راز فاش کر رہے ہو. ہوتا ہی ہے, 2-3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, ارے مفتی صاحب آپ, ارے ہماری قسمت آپ ہماری شاپ پہ آئے. اس کے بعد طبیعت سے چونا لگایا انہوں نے, حقیقت بتا رہا ہوں. مفتی صاحب اس چکر میں یار اتنے خوشی سے یہ آدمی مل رہا ہے, میرے لیے تو یہ تو فری میں دے گا 2, آپ کے لیے یہ اتنے کی ہے. ہم آنکھ بند کر کے لے لیتے ہیں یار, اتنی عقیدت میں آنکھ بند کر کے لے لی, بعد میں پہ پتہ چلتا ہے کہ. تو ہر آدمی کے لیے ٹوپی جو رکھی ہوئی ہوتی ہے دکاندار نے, وہ اس کے سر کے حساب سے رکھی. مفتی صاحب کو کون سی ٹوپی؟ مفتی صاحب کو یہ والی. ارے مفتی صاحب, یہیں سے ٹوپی شروع. مفتی صاحب بھی متاثر, یار ماشاءاللہ اتنا نیک آدمی. تو لیکن زیادہ تر الحمدللہ اچھے ہی ہوتے ہیں بھائی. ابھی ہمارے ملک میں اتنی کم از کم ہے کہ علماء کو ٹوپیاں کرانے کا تھوڑا سا غیرت آ جاتی ہے کہ یار اتنا نہیں کرو یار, ان کے بیان سنتے ہیں تھوڑا سا خیال کر لو. لیکن دھوکے ہمارے ساتھ بھی ہوئے ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. دنیا میں آپ کسی کو اس کے عمل کا پورا اجر نہیں دے سکتے, اللہ بھی نہیں دیتا دنیا میں, کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو دار الفنا بنایا, ختم ہونے والی. اللہ کہتے ہیں ختم ہونے والی ہے تو کیوں مانگ رہے ہو یہاں پہ اجر بھائی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, قرآن کیسا اصل گھر کون سا ہے؟ آخرت. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اس آخرت کو ہدف بنانے کے لیے ایگری نہیں ہو رہے ہیں. اور پتہ کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم کہتے ہیں اس سے ہماری دنیا کا سکون خراب ہو جائے گا, جبکہ اللہ کہتا ہے آخرت کو اصل بنا لو, سکون خراب نہیں ہوگا, اور سکون کی زندگی ہو جائے گی, اور زیادہ مزے کی زندگی ہوگی. لیکن چونکہ وہ دیکھنے میں نہیں لگ رہی نا, نظر نہیں آ رہی نا یار, کیسے میں آخرت کو جب ہدف بناؤں گا تو جب میرا ویژن دنیا ہے ہی نہیں تو مجھے دیکھو, جس آدمی کا ویژن صحت ہی نہ ہو اس کو صحت مل سکتی ہے, جس آدمی کا ویژن پیسہ ہی نہ ہو اس کو پیسہ مل سکتا ہے, جس آدمی کا ہدف بزنس ہی نہیں ہے وہ بزنس کر سکتا ہے. تو یہی چیز ہم سوچتے ہیں, جب ہمارا ہدف دنیا ہی نہیں ہے تو دنیا نہیں ملے گی, جب دنیا نہیں ملے گی تو سکون کہاں سے آ گیا. یہ بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اس اعتراض کو. ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار میں اگر آخرت کو اصل بنا لوں کہ میں نے دنیا گزارنی ہے کس کو سامنے رکھ کر؟ آخرت کو. مجھے اجر چاہیے کہاں؟ آخرت میں. تو جس چیز کو میں دنیا کو ہدف ہی نہیں بنا رہا وہ مجھے ملے گی نہیں. جب وہ مجھے ملے گی نہیں تو سکون کہاں سے ملے گا؟ کیونکہ بے سکونی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کی چاہت پوری نہ ہو, اور چاہت پوری ہوتی ہے دنیا ملنے سے, پیسہ ملنے سے. بھائی آپ کا دل چاہ رہا ہے نہاری کھانے کا, جیب میں ہاتھ ڈالو گے, پیسے ہیں تو کھاؤ گے, پیسے نہیں ہیں تو اپنی مرضی کی چیز کھا لو گے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ آپ کا میرا بیان سن کے دل کر رہا ہے 4 شادیوں کا, جوش میں گئے 4 شادیاں کروں گا, لڑکی والوں کے پاس گئے, میرے پورے سارے کتابیں پڑھا دیں, پورے بیانات سنا دیے. وہ متاثر ہوں گے, وہ بولیں گے چل رہا ہے بھائی, وہ بولیں گے, وہ آپ سے پوچھیں گے کرتے کیا ہو نا. آپ جیب میں ہاتھ ڈالو گے, دونوں جیبیں کیا ہیں؟ خالی. تو انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار یہ قرآن بھی کہتا ہے, پہلی بات تو قرآن کہتا ہے سکون دوں گا میں. کیسے؟ قرآن نے کیا کہا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو میری یاد سے اعراض کرے گا, جو میرے احکامات کو فالو نہیں کرے گا, جو آخرت کو ہدف نہیں بنائے گا, اس کی زندگی کو کیا کر دوں گا؟ تنگ. اور جو میرے احکام کو فالو کرے گا, آخرت کو, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, تو اسے بہت پاکیزہ زندگی دوں گا, صاف ستھری زندگی دوں گا. تو سکون صفائی میں ہے یا گندگی میں ہے؟
سکون تو صفائی میں ہے نا, ویڈیو نہ بنائیں بھائی, دکھا ہوا بھی ہے نا. تو اب ہم پتہ ہے کیوں اس پہ نہیں آتے, ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ جس چیز کو ہدف بناؤ اس کے تو ملنے کا چانس ہوتا ہے. جب ایک چیز کو آپ ٹارگیٹ ہی نہیں بنا رہے ہو, آپ کا گول ہی نہیں ہے وہ, تو اس کے تو ملنے کا اب کوئی چانس باقی رہا ہی نہیں ہے. صحت کو ہدف ہی نہیں بنا رہے, صحت نہیں مل سکتی. آپ کو شوگر ہے, آپ لڈو پھوڑ رہے ہو صبح شام, مر جاؤ گے. آپ پیسہ کمانا چاہتے ہو, خواہش ہے, لیکن پیسہ کمانے کو ہدف نہیں بناتے, کوئی اس کے لیے کوئی ذہن سازی نہیں کرتے, کوئی سوچتے نہیں ہو کہ کیا, تو نہیں کما سکتا آدمی, عام طور پہ نہیں کما سکتا. دوپل میں کوئی وراثت میں مل جائے تو ایک الگ بات ہے, یہ کوئی جیب میں سونے کے سکے ڈال کے چلا جائے. تو یہی بات ہے. تبھی قرآن جنت کے, قرآن دنیا میں اجر کے وعدے نہیں کرتا, کیونکہ دنیا کا اجر بہت تھوڑا. قرآن کہتا ہے نہ میں ڈالر میں اجر دوں گا, نہ میں پاکستانی کرنسی میں, تو اللہ ویسے بھی نہیں دے گا اجر, کیونکہ اتنی نیکی کی آپ نے, آج اللہ نے 1 کروڑ روپے دی, اگلے دن وہ کروڑ کی ویسیو 2% کی بھی نہیں. اس لیے اللہ پاکستانی کرنسی میں تو جس کو تنخواہ مل رہی ہے تو سمجھ لو یہ قدرت ایک یعنی گورنمنٹ کی طرف سے مل رہی ہے, یہ اللہ کی کوئی فضل نہیں ہے. تو اللہ نے دنیا میں کی چیزوں کا اجر رکھا ہی نہیں ہے. دے دے, اس کی رحمت ہے, بعض دفعہ دے بھی دیتا ہے. وعدے کیے ہیں کس کے؟ آخرت. پھر آخرت میں جو وعدے کیے ہیں بڑے خاندانی ہیں, جنت سے کم کوئی اجر نہیں ہے. بات جہاں شروع ہوتی ہے جنت سے. اور کمال ہے, آپ تورات اٹھا کے دیکھیں, جو اتنی قدیم کتاب ہے نا تورات, آسمانی کتابوں میں جو یہودیوں کی ہے, اس میں بھی جگہ جگہ جنت, میں نے تو پڑھی ہے نا, عہد قدیم عہد جدید. آپ بائبل اٹھا کے دیکھیں, اس میں بھی جگہ جگہ جنت. یعنی اتنی تحریف یہودی عیسائیوں نے کی, مگر وہ جنت اور جہنم کو ان کتابوں سے نہیں نکال سکے. جہاں بھی نیک لوگوں کے اعمال کا تذکرہ آتا ہے, جنت 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 جنت, باغ, اور ہمیشہ ایک چیز, باغ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, باغ اس کے نیچے, اپنے نیک بندوں کو میں ایسے باغات دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, نیک بندوں کو باغات دوں گا جس کے نیچے. اللہ تو نہروں کا اتنا تذکرہ کیوں کر رہے ہے بھائی, کچھ اور کہہ دے. نہیں, بات جہاں شروع ہوگی, میرے نیک بندے, ان کو میں باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں. اور جنت باغ کو نہیں کہتے, انتہائی سیاہ گھنے باغات کو کہتے ہیں. کیوں؟ جنت کا جو لفظ نکلا ہے نا, آپ نے لفظ سنو گا نا, جنون اور مجنون اور جن, یہ سب ایک ہی جیسے الفاظ ہیں. ان کا جو مادہ اشتقاق ہے نا, جہاں سے یہ لفظ نکلیں, یہ ایک ہے. جن کا جنہ یا جنو کا عربی میں معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا. قرآن میں آتا ہے فلما جن علیہ اللیل, جب ابراہیم کو رات نے ڈھانپ لیا تو حضرت ابراہیم نے ستارہ دیکھا. تو جنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپنا. مجنون کو مجنون اس لیے کہتے ہیں, اس کی عقل کو ڈھانپ لیا ہوتا ہے, عقل بند ہو گئی ہے نا اس کی, گویا پردوں میں لپٹ گئی ہے. جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں ڈھانپا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے, نظر نہیں آ رہا. اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ نظر نہیں آ رہا. تو نظر آئے گا تو پھر ہم نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ عاملوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے, پھر بھی عامل ہمیں نظر آتے ہیں, اس کا مطلب ان کو بھی نظر نہیں آتا. اگر عاملوں کو واقعی میں جن نظر آ رہا ہوتا تو ہمیں عامل نظر نہیں آتے, وہ خوف سے مر چکے ہوتے. تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز ہے, نظر نہیں آتی. تو جنت بھی اسی سے نکلا ہے, ڈھکا ہوا چھپا ہوا باغ. بعض باغ ایسے ہوتے ہیں اتنے گہرے سبز جیسے سیاہ, حقیقت میں سیاہ نہیں ہوں گے, سبز ہوں گے. میں جب تنزانیہ گیا نا, آپ افریقہ وغیرہ جائیں تو وہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں, تو آپ کو وہاں جو پودوں میں اور درختوں میں گرینری نظر آئے گی نا, وہ بڑی تیز قسم کی گرینری ہوتی ہے, چمکتی ہوئی, یعنی اٹریکشن بہت ہوتی ہے اس میں, آنکھوں کو بہت بھاتی ہے. اس وقت میں نے کہا یار جو اللہ بار بار جنت 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 کہہ رہے ہیں نا, وہ اس سے بھی اچھی ہوگی, یعنی اٹریکشن ہوگی اس کے اندر. تو اللہ جگہ جگہ بیان کرتے ہیں جنت دوں گا تجری من تحتہا الانہار, جس کے نیچے کیا بہتی ہیں؟ نہریں. تو یہ بار بار اللہ اپنے بندوں کو کیوں بیان کرتے؟ کچھ دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, وہ کینیڈا سے آئے, مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب میں بس سوچتا ہوں یا
بار بار نا جنت کو سوچتا ہوں میں اور دعا کرتا ہوں مجھے وہ مل جائے. میں نے کہا کیوں اتنا؟ کہہ رہے یار بار بار جو اللہ قرآن میں کہتے ہیں جنت جس باغ جس کے نیچے نہریں. حقیقت میں آپ جائیں نا ناران کاغان گرمیوں میں, اور جو دریا نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں, خوب سمجھ لیں. ہمارے ہاں تو نہر کہتے ہیں جو گندے نالے کی تھوڑی سی, یہ لیاری والی بھی نہر ہے. ہماری نہر سوئز یہی ہے جس پہ ہمارا لیاری ایکسپریس بنا ہوا ہے نا, تو اس کو نہیں کہتے عربی میں نہر, دریا کو کہتے ہیں. تو دریا بہتے ہیں. تو آپ کبھی ناران کاغان بارشوں کے موسم میں جائیں, جو گرینری ہوگی اور جو بل کھاتے ہوئے دریا ہوں گے اور پانی کا شور ہوگا, یہ چیز بہت انسان کو تازہ کر دیتی ہے. یہ تو اللہ نے بھی ایسے ہی شور ہوگا پانی کا جنت میں. پانی کے شور میں پتہ ہے کتنا سکون ہے. یوٹیوب پہ جن لوگوں کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے نا, ان کے لیے آرٹیفیشل ویڈیوز ہیں جن میں پانی کا شور دکھایا گیا ہے تاکہ اسے سن کے سو جائیں. آپ سرچ کر کے دیکھیں. بارش کا شور بھی سکون دیتا ہے انسان, ورنہ شور کی جو نیچر ہے وہ ہے آپ کو بے سکون کر دینا. شور میں انسان کو نیند, بولتے کیوں نہیں آتی, لیکن کچھ شور ایسے ہوتے ہیں جو جس سے انسان کو سکون ملتا ہے, انہی میں پانی کا شور بھی ہے. تبھی آپ دیکھیں جو ہوٹل دریا کے کنارے ہوں جہاں پانی کے آبشاروں کے گرنے کی آوازیں آ رہی ہیں, ان ہوٹلوں میں ایک دن کا کرایہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ نے جنت کو ایسا بنایا, بڑے بڑے دریا جو ہے نا آبشاریں, اس میں پانی کا شور بہت ہے, وہ بل کھاتے ہوئے دریا ہے, اور پھر اس کے اندر اللہ نے محلات بنائے. تو اللہ کا اجر میرے بھائی تھوڑا نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے اس جنت کو ہدف بناؤ گے تو ہم دنیا میں بھی سکون دیں گے. تو وہ بات وہیں رہ گئی تھی, سکون کیوں ملے گا دنیا میں؟ اس لیے کہ آپ کا ہدف ایک حقیقی ہدف ہوگا. جو آدمی سفر سے دل لگا لے تو اس کو کبھی بھی سکون کیوں, مصنوعی طور پر تو اپنے آپ کو جیسے چائے کی ملائی میں پھونک مار کر چائے پی لو والا سکون تو مل جائے گا اس کو, حقیقت میں سکون نہیں ملے گا. اتنا ہی ملے گا کہ کوئی آپ سے کہے گا مصیبتیں جب دنیا میں آئیں تو چائے کی ملائی کو پھونک مار کے پی جاؤ, تو جب تک مصیبتیں نہیں ہوں گی نا آپ کو بڑا سکون ملے گا. یہ جملہ سن کے کیا زبردست موٹیویشن ملی ہے. پوری زندگی کے لیے غموں کا محترم نے حل بتا دیا, لیکن جب ٹینشن آئے گی نا تو آپ کی اپنی پھونک ختم ہو چکی ہوگی. حقیقت ہے, چائے بھی اچھی نہیں لگے گی آپ کو, اور ملائی پہ اور غصہ آئے گا. ٹھیک ہے کہ یار یہ ایک تو ملائی کی ہوا اتنی موٹی. تو جو مسافر خانے سے دل لگاتا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ یہ مسافر یہ ایسی حقیقت ہے جو آپ اپنے دماغ سے نکال نہیں سکتے. یہ سب مانتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, تو بھائی آپ نے ہدف بنایا میرا اتنا بڑا بنگلہ مل گیا, سکون سے تھوڑی بیٹھو گے آپ کمپٹیشن میں ہدف بنایا نا, تو 1000 گز سے بڑے بڑے بھی لوگوں کے بنگلے ہیں. ابھی آپ نے اس لیے نہیں دیکھے کہ آپ کی اوقات نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے نا, ابھی آپ وہاں تک پہنچے نہیں. 1000 والے کی اوقات ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یار دنیا میں اس سے بھی دیکھو, ہمارے حکمران آپس میں سیٹ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں, ہمیں جیلسی نہیں ہوتی کہ یار میں کیوں نہیں وزیر اعظم بنا, ہمیں پتہ ہے یار یہ ہماری اپروچ ہی نہیں ہے. لیکن ہم اگر کسی علاقے کے ناظم بن جائیں نا پھر ہمیں بھی جیلسی ہوگی, یار مجھے آنا چاہیے تھا, یہ کیوں آ گیا. تو آپ جب دولت کو ہدف بنا کے اس کے پیچھے بھاگو گے, آپ کے پاس جس دن لینڈ کروزر آئی 4-6 دن تو سکون ہوگا, اس کے بعد آپ کہو گے یار اس سے بھی اچھی مارکیٹ میں گاڑیاں, آپ لوکیشن بھی اپنی چینج کر دو گے, گھر بھی چینج, آپ پٹیل پاڑا سے نکل کے کہاں جاؤ گے؟ ڈیفینس. پھر وہاں آپ اس اسٹائل کے لوگوں سے ملو گے, آپ پھر اس سے اوپر جا کے اس سے اوپر اسی غم میں پھر آپ کو بڑھاپا آنا شروع ہوگا. پھر آپ کو یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ, یہ میرے ساتھ, میرے بال کہاں جا رہے ہیں, میرے دانت کیوں گر رہے ہیں, اتنی سائنس نے ترقی کر لی, میرے دانت نہیں بچا سکتی وہ, کمر میں درد کیوں ہوا, ایک دم رپورٹ آئے گی آپ کو تو جی کڈنی کا کینسر ہے. میں نے دیکھا ہے, اپنے ہی رشتہ داروں میں دیکھا ہے, بڑے بڑے اچھی زندگی لگژری, اور اپنے ہی ریلیٹیوز میں دیکھا ہے. ایسے ہی گئے تھے, کچھ اور سی ٹی اسکین کروا کسی اور کے لیے رہے تھے, کوئی اور مسئلہ تھا, سی ٹی اسکین میں آیا آپ کے تو گردے میں کیا ہے, ایک رسولی ہے, چیک کروایا تو کیا ہے, کینسر. پھیل گیا بہت, زندگی کے مزے کیا ہو گئے, ختم. اب کیا کریں, اب کون سا بنگلہ لیں, ابے بنگلے چھوڑ مجھے جھونپڑی دے دے, میرا گردہ کیا ہو جائے, صحیح ہو. یہ حقیقت ہے بھائی,
جن کے ساتھ ہو رہا ہے نا ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. ہمارے ساتھ اللہ ہمیں بچا کے رکھے. ابھی یہ نہیں ہوا تو کچھ اور ہو جائے گا, یہ نہیں ہوا تو کچھ اور ہو جائے گا. تو بہتر نہیں ہے آخرت سے دل لگاؤ بھائی, مسافر خانہ ہے, یہاں سے ہم نے نکلنا ہے, تو یار ہدف ہی آخرت کو بناؤ. یہ دنیا بے وفا ہے, ایسی کی تیسی اس دنیا کی. تو آخرت کو ہدف بناؤ گے, سکون کی زندگی گزرے گی, اور اس سکون سے بہت سی بیماریاں ویسے ہی شارٹ ہو جائیں گی. سکون سے نا ویسے ہی سکون کی نیچر یہ ہے کہ وہ کتنے لوگ کرونا میں ٹینشن سے مرے ہیں. یہ ڈاکٹروں کی رپورٹ بتا رہا ہوں, ایک بس بیان کر کے واقعہ ختم کرتا ہوں, یہ واقعہ بیان کر کے. بوڑھے ماں باپ کو کرونا ہوا, جوان بیٹے کو بھی ہوا. بوڑھے ماں باپ بچ گئے, بیٹا مر گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹے نے مسلط کر لیا تھا اپنے اوپر, ڈر گیا تھا بہت زیادہ, اس لیے یہ مقابلہ نہیں کر سکا بیماری کا. اور ماں باپ وہ پرانے لوگ تھے, پرانے لوگ اتنی ٹینشن نہیں لیتے تھے, ماں باپ کو کچھ نہیں ہوا, وہ بچ گئے, حالانکہ وہ بوڑھے تھے اور یہ جوان تھا. اس کا انا للہ. تو جس سکون کے پیچھے یہ بھاگتے ہیں نا, وہ سکون ہمیشہ ان سے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے, وہ ان کو ملتا نہیں ہے. تبھی آپ ان دنیا داروں میں دیکھیں نشے کا ریشو زیادہ ہے, کیونکہ اتنی ڈپریشن میں جاتے ہیں. اگر دنیا ترقی کر رہی ہوتی تو نشہ بڑھ تھوڑی رہا ہوتا, کم ہو رہا ہوتا. جو نشئی ہیں وہ بھی چھوڑ رہے ہوتے کہ یار ہمیں ویسے ہی لائف میں اتنا مزہ آ رہا ہے, اب ہمیں نشہ کرنے کی ضرورت نہیں. ڈرگس اور نشے کا ریشو بڑھ رہا ہے. یہ بڑھنا اس کی علامت ہے کہ بے سکونی بڑھ رہی ہے. حالانکہ سکون کے تو سارے وسائل ہیں آپ کے پاس. غریب سے غریب آدمی بھی سفر کر سکتا ہے پیدل, اس کو پشاور جانے کی ضرورت نہیں ہے. سکون کے سارے ذرائع ہیں, بے سکونی ہول سیل کے حساب سے پھیل رہی ہے. خودکشیاں ہو رہی ہیں, کیا کچھ دیکھ لو آپ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی سکون چاہتے ہو, آخرت کو ہدف بناؤ. سکون کے لیے نہیں, اگر سکون کے لیے بناؤ گے پھر نہیں ملے گی آخرت, کیونکہ اللہ آپ کے دل کے چور کو جانتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ آخرت کو ہدف بنا رہا ہے سکون کے لیے, اس کا اصل ہدف سکون ہے, آخرت نہیں ہے. سکون بھی زندگی سے ختم کر دو, یعنی سکون کا ہدف بنانا. بولو بھائی آخرت چاہیے ہمیں, سکون گیا تیل لینے, بس ہمیں پھر ملے گا سکون. اور اگر کیونکہ لوگ نا ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, چلو جی مفتی صاحب کا بیان سنو, میں آخرت کو ہدف بناتا ہوں, میں ہر عمل میں نیت کرتا ہوں جنت کی, میں اگر بزنس بھی کر رہا ہوں اس لیے تاکہ رزق حلال کماؤں اور پھر خود بھی کھاؤں, لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. سکون تو ملا نہیں یار مجھے. اگلے دن چیک کر رہا ہوتا ہے, آج میں ڈپریشن کی 2 گولیاں کھاتا تھا, آج 4 کھائی ہیں میں نے, ٹھیک ہے نا, کہاں گیا سکون بھائی. بھائی اس کا مطلب آپ کے دل میں کیا ہے, چور ہے. سکون کو بھی ایک طرف رکھو, سکون کی بھی ایسی کی تیسی, آخرت ہے. تو جو اس کو ہدف بنائے گا نا, ایک صاحب نے حضرت حکیم الامہ مولانا رشید تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ نماز میں مزہ ہی نہیں آتا. انہوں نے کہا بھائی نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے, مزہ کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے. مزہ آئے نہ آئے پڑھو آپ, بس اللہ کہہ رہے ہیں. تو جب اللہ کے لیے پڑھو گے تو اسی میں انشاءاللہ سکون ملنا. سکون کو لفٹ نہ کراؤ اللہ تعالی. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.